مسلمانوں کو تو یہ حکم تھا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا کام تو مسجد بنانا تھا، یہ مسجد گرانے پہ اتر آئے۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان ہوتے ہوئے مسجد کے گرانے کا حکم اور فیصلہ جاری کرے، زمین کانپ کیوں نہیں جاتی، آسمان گر کیوں نہیں جاتا؟ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں یہ فیصلہ جاری ہو کہ تم مسجد کو گرا دو، نعوذ باللہ۔ یہاں کتنے ناجائز پلاٹ لوگوں کے پڑے ہیں، کتنے سیاست دانوں نے، وڈیروں نے، جاگیرداروں نے زمینوں پہ ناجائز قبضے کر کے رکھے، ان کو کوئی نہیں چھین سکا، ان کو گرانے کے فیصلے کوئی نہیں کر سکا۔ اگر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر گھر گرتا ہے، پلاٹ گرتا ہے، تو غریب کا پلاٹ گرتا ہے اور غریب کا مکان گرتا ہے، یا پھر مظلوم مسجد گرتی ہے۔ مساجد کے گرانے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کو برباد کرنے کی کوششیں کرے۔ برباد کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ کہ بنی بنائی مسجد کو مسلمان آباد نہ کریں، یہ بھی مسجد کو برباد کرنا ہے، اور ایک ہے کہ مسجد بن چکی ہو اور پھر اس کے گرانے کے فیصلے کیے جائیں، تو یہ بھی اللہ کی نظروں میں کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، اس کے گھر کو گرانا۔ اور مسلمانوں کے لیے اس گھر کو تعمیر کرنا ضروری تھا، اور آج مسلمان گرانے پہ اتر آئے، اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابرہہ جب مسجد خانہ کعبہ اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا تو حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ آپ کے سپاہیوں نے پکڑ لیے ہیں، آپ وہ آزاد کروا دیں۔ وہ حیران ہوا، کہہ رہے میں آپ کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ حضرت عبد المطلب بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے، تو وہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے بڑا امپریس ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو بڑا متاثر ہو گیا تھا آپ سے، میں آپ کا خانہ کعبہ گرانے آ گیا ہوں، مسجد گرانے آ گیا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کو چھڑانے آیا ہوں۔ ان لہ ربا یحمیہ، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اب مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، نہ کہ گرانے والے بنیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ آپ بھی سن لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی جگہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی گئی تو پھر اس کا گرانا تو جائز ہے نا، وہ غیر قانونی مسجد ہے۔ تو یہ قانونی اور غیر قانونی کی بحث آپ سن رہے ہیں میڈیا پر بھی، یہ میرے اور آپ کی زمین کے لیے ہے۔ جو زمین اللہ کے لیے وقف ہو گئی، اللہ کے لیے خاص ہو گئی، مسجد ایک مرتبہ بنا دی گئی اور اس پر مسلمانوں نے عبادت کر لی، تو وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی اور وقف ہو گئی۔ اس کا حکم عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ عام انسان قبضہ کرتا ہے تو آپ اس کی زمین کو چھڑوا سکتے ہیں، اس کے بنے مکان کو گرا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ خدا نہ خواستہ ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنا بھی لی گئی ہے تو اللہ کے قانون کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی کی رٹ لگا کر اس کو گرا دیں۔ دنیا کا کوئی عالم اور مفتی اس کا فتویٰ نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ جب مسجد بن گئی، قیامت کی صبح تک تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک وہ مسجد ہے، اس کو کسی قیمت پر بھی گرایا نہیں جا سکتا۔ خدا نخواستہ مسجد چھوٹی ہے اور باہر کوئی بڑی جگہ ایک آدمی دے رہا کہ یہاں بڑی مسجد بنا لی جائے، کہ یہ مسجد اپنی جگہ رہے گی، وہاں مسجد بڑی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے متبادل جگہ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ وقف ہو چکی، اور وقف کی زمین کا شریعت میں یہ حکم ہے کہ نہ وہ چینج ہو سکتی ہے، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی متبادل جگہ دی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ غیر قانونی کے
یہ الفاظ جو آپ بار بار سن رہے ہیں یہ بھی شرعاً غیر قانونی ہیں، اور اسی طرح کا یہ مسجد کے لیے متبادل جگہ دے دی جائے یہ بھی شرعاً غیر قانونی ہے۔ مسجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہے اور مسجد وقف کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کو منتقل کرنا، اس جگہ کے لیے متبادل پیش کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو مسلمان تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ بتائیے بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو آج ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہمارے اپنے گھروں میں اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک میں ہی مساجد گرائی جا رہی ہوں تو ہم کل کو ہندوؤں کے سامنے کیا احتجاج کریں گے کہ تم مسجد کو کیوں شہید کر رہے ہو؟ اسرائیل کے سامنے کیسے احتجاج کریں گے کہ تم مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ عجیب بات ہے، اس ملک میں مسلمان کے، میرے اور آپ اور مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے نہ چاہنے کے باوجود بھی گردوارے تعمیر ہو سکتے ہیں اور مندر تعمیر ہو سکتے ہیں۔ کرتارپور کی راہداری اور اس پہ کروڑوں اربوں روپے لگا کر گرو نانک کا مزار بنایا جا سکتا ہے، اس کی عبادت گاہ بنائی جا سکتی ہے۔ تو مسلمان جب اپنی گرہ سے مسجد بنا لیں، اپنی زمین سے مسجد بنا لیں خرید کر، اپنے پیسے سے خرید کر مسجد بنا لیں، پھر اس کی شہادت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلام آباد اور کرک، جہاں ایک ہندو نہیں، کرک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو میپ پر بھی نظر نہیں آتا، وہاں ایک پرانا مندر تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور جگہوں دکانوں پر بھی ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ قانونی جنگ لڑتے لڑتے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ عدالتوں کی طرف سے انصاف نہیں مل رہا تو انہوں نے وہ دکانوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کو کے بدلے میں پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا گیا۔ مسلمانوں نے کرک میں مندر کو گرانے کے لیے احتجاج کیا ہے اور مسلمانوں کے پیسے سے اس مندر کو تعمیر کیا گیا، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے جا کر غیر قانونی طور پر اس کا افتتاح کیا۔ اسلام آباد میں مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ مندر نہیں تعمیر ہونا چاہیے، ایک بھی ہندو نہیں اسلام آباد میں، اور مسلمانوں کے پیسے سے احتجاج کے باوجود غیر قانونی طور پر مندر بھی بن گیا۔ تو غیر قانونی طور پر اگر مندر مسلمانوں کے پیسوں سے بن سکتے ہیں اور ملک کے مقتدر لوگ اس کا جا کر افتتاح کر کر اس کو قانونی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹاؤنز اور پلازوں کے لیے اگر ریگولیٹری لی جا سکتی ہے اور ان کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، تو پھر بنی گالا کے گھر سے مقدس اللہ کا گھر ہے جس کو پیسے لے کر ریگولر کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان بڑی سے بڑی آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے کروڑوں نہیں اربوں روپے لے لو اور مسجد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے نہ بنو۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی اللہ کے گھر بناتے رہیں گے، انشاءاللہ نمازوں سے، سجدوں سے، تلاوت سے ان کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں کہیں اللہ کے گھروں کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا کوئی قدم اٹھانے لگے گا تو ہم اپنے طور پر جو بس میں ہوگا اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے اور اس میں مساجد کا جال بچھا کر اسے دنیا کا سب سے بڑا مسجد گھر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔